MQM کی قیادت آج یہاں تشریف لائے ہیں، میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں اور ملکی مسائل پر جو درپیش صورتحال ہے ان پر بات چیت ہوئی ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے عامر خان صاحب اپنا نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھ لیں گے، پھر بعد میں اس پر اپنا تبصرہ کروں گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صاحب کے ساتھ ہمیشہ سے ایک احترام کا، ایک پیار کا رشتہ رہا ہے، اور مولانا صاحب نے ہمیشہ ہمارے ساتھ شفقت کا مظاہرہ کیا ہے اور ہمیں راستے بھی بتائے ہیں اور ہدایت بھی دی ہے۔ ہمیشہ شفقت کا ہاتھ رہا ہے، اور گزشتہ دنوں سندھ میں بلدیاتی قانون کے حوالے سے ہم نے آل پارٹیز کانفرنس کی تھی، اس میں درخواست کی تھی مولانا صاحب سے کہ آپ کی طرف سے بھی نمائندگی ہو۔ مولانا صاحب نے یقین بھی دلایا اور بھرپور اس میں شرکت ہوئی، اور اس قرارداد میں جو بھی مطالبات MQM اور دیگر تمام سیاسی جماعتیں وہاں موجود تھیں، سب نے جو مطالبات رکھے اور قرارداد پیش کی، اس کو مولانا صاحب کی طرف سے بھی اس کی تائید ہوئی، اور ان کی پارٹی سے وہاں پر اسلم غوری صاحب موجود تھے، انہوں نے حمایت کری۔ اس کے بعد اس بل کے حوالے سے جو کوششیں ہم کرتے رہے، وہاں پر GDA اور PTI اور دیگر سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں، سب نے اس میں ہمارے ساتھ تعاون بھی کیا، اور چونکہ ہم صرف کراچی کے میئر کے اختیارات نہیں مانگ رہے تھے، ہم صرف کراچی کی بات نہیں کر رہے تھے، ہم پورے سندھ کی بات کر رہے تھے کہ سندھ کے ایک ایک علاقے، چاہے لاڑکانہ ہو یا دادو ہو یا سیون ہو یا گھوٹکی ہو، وہاں کے چیئرمین، وہاں کے میئر کو بھی وہی اختیار ہوں جو کہ آئین کے آرٹیکل 140A کے مطابق ملنے چاہیے تھے۔ گزشتہ 13 سالوں سے سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے، اور انہوں نے وہ اختیارات نچلی سطح پر منتقل نہیں کیے، اور اس سلسلے میں 2017 سے ہم سپریم کورٹ میں بھی MQM اپنی ایک پٹیشن لے کر گئی ہوئی تھی، جس کا فیصلہ الحمدللہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، اور اس میں ایک ہم نے مظاہرہ کیا جو کہ نہایت پرامن مظاہرہ تھا۔ ہم CM ہاؤس کے دروازے تک گئے اور ان سے ہم نے درخواست کی کہ ہماری بات کو سنا جائے، اور خواتین اپنے ایک ایک سال کے بچوں کو گود میں لے کر وہاں پر آئی ہوئی تھی، ان پر جس طرح تشدد، آنسو گیس، شیلنگ اور لاٹھی چارج کیا گیا، وہ سیاسی تاریخ میں ایک بدنما داغ کے طور پر رہ جائے گا۔ ہم اس کے بعد بھی پرامن رہے، اور اب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے، اس کی روشنی میں ہم چاہتے ہیں کہ سندھ حکومت اس پر عمل کرے۔ ہمارے ایک ساتھی کی وہاں شہادت ہوئی، اس پہ بھی مولانا صاحب نے فون کر کر اس کی تعزیت کی، اور اس لاٹھی چارج جو وہاں پر شیلنگ ہوئی اس کی بھی مذمت کی، اس پہ بھی نہایت ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اسی لیے آج ہم حاضر ہوئے تھے مولانا صاحب کے پاس کہ ہم ان کا شکریہ ادا کریں اور ان کے تجربے سے فائدہ حاصل کریں، اور ملک کی سیاسی صورتحال کے اوپر بھی تھوڑی بہت ڈسکس کریں، جو کہ ہوئی ہے۔ تو میں مولانا صاحب کا نہایت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس حوالے سے ہم سے یکجہتی کا اظہار کیا، ہمارے ساتھی کی شہادت پر تعزیت بھی کی، اور اس قانون کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنا ایک موقف پیش کیا جو ہماری حمایت میں کیا۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جب ہم اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے آئین جو ہماری رہنمائی کرتا ہے اور آئین جو ہمارے بلدیاتی اداروں کو اختیارات دیتا ہے، کسی صوبائی حکومت کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ آئین سے متصادم
ایسی قانون سازی کرے کہ جس میں ان کے اختیارات کو سلب کیا جائے. یہ ایک بنیادی چیز ہے، اور اس حوالے سے ایم کیو ایم ہو یا دوسری سیاسی جماعتیں تو اس پر کوئی اختلاف رائے نہیں ہے. اور باقی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دل کھول کر پوری ہمت کے ساتھ پبلک میں جانا چاہیے، اور بلدیاتی الیکشن کے لیے بھی بھرپور انتخابی مہم میں ہمیں اتر جانا چاہیے، تاکہ جب ہم ان کو شکست دے سکیں تو پھر جو ان کے عزائم ہیں انشاءاللہ ان کو بھی ہم خاک میں ملائیں گے، اور جو وہ چاہتے ہیں ایسا نہیں کر سکیں گے. سیاست محض خواہشات کی بنیاد پر نہیں ہوا کرتی. سیاست کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، اس کے بھی کچھ طے شدہ خطوط ہوتے ہیں، اور آئین ہماری اس حوالے سے رہنمائی کرتا ہے. اسی کے اندر رہتے ہوئے ہم نے ملک کے نظام کو چلانا ہے. ہر بات خواہشات کے تابع نہیں ہوا کرتی. اس وقت جو ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہم پاکستان کے مفاد میں نہیں کر رہے ہیں. خدا جانے ہم کس کے مفاد میں کر رہے ہیں، اور کس طرح ہم نے اپنے ملک کو گروی رکھ دیا ہے کہ شاید آنے والے مستقبل میں پاکستان کو ایک آزاد ریاست بھی کہا جا سکے گا یا نہیں. اس حوالے سے ہم ان کو اطمینان دلاتے ہیں کہ پورے صوبہ سندھ میں، یہاں ہمارے خیبر پختونخوا میں بھی الیکشن ہوئے ایک لمحے ایک مرحلے کے، دوسرے کے بھی ہونے ہیں. یہاں بھی ان کے مسودے بنے ہوئے ہیں، اختیارات کو کس طرح سلب کیا جائے اگر ان کی پارٹی نہیں جیتتی تو. لیکن انشاءاللہ اس محاذ پر بھی یہاں مقابلہ کیا جائے گا، اور پورے ملک میں انشاءاللہ العزیز جو حق کا نعرہ ہے وہی انشاءاللہ بول بالا ہو. مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ جب بھی عمران خان صاحب کو ہٹانے کی بات ہوئی ہے تو اتحادی ڈسکس ہوئے ہیں پی ڈی ایم میں، اپوزیشن جماعتوں میں، تو آج تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ایم کیو ایم کو کوئی مشورہ دیا ہے کہ تھوڑا سا اتحادی پیچھے ہٹ جائیں تاکہ ملک کو بچایا جا سکے، عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ان کے بغیر تو ہو پاسبل ہے ہی نہیں. کوئی بات ہوئی ہے؟ دیکھیے، جو اس وقت پی ٹی آئی کی اتحادی جماعتیں ہیں، مثلا ایم کیو ایم ہے، جے ڈی اے ہے، پی ایم ایل کیو ہے، یہ پولیٹیکل فورسز ہیں. اور ظاہر ہے جب ہم بات کریں گے تو ہم تو یہی کہیں گے کہ 4 سال کے اس عرصے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ملک جو ہے وہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے، اور مزید یہ بوجھ اٹھانا شاید اب کسی کے لیے بھی ممکن نہ ہو. تو ہم تو ایک خیرخواہی کا پیغام ہی دے سکتے ہیں. فیصلے تو انہوں نے اپنے فورم پہ کرنے ہیں. جیسے دے دیا ہے خیر خواہی کا پیغام نا. مولانا صاحب، آپ کو ڈی آئی خان کا جو آپ کی ریلی ہے 5 فروری کی، اور ایک ساتھ کا ایک جلسہ تھا، الیکشن کمیشن نے وہاں جانے سے روک دی ہے. وہ احکامات جاری کیے جگہ انتظامیہ کو کہ روکا جائے ریلی کو بھی اور جلسے کو بھی. تو کیا آپ جائیں گے یا کچھ ساتھوں؟ نہیں، میرے خیال میں نہ تو ہم ریلی نکال رہے ہیں. کارنر میٹنگز ہوتی ہیں تو کارنر میٹنگ ہی ہوں گی، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. الیکشن کمیشن کے رولز کی مکمل پیروی کی جائے گی. اس کے ساتھ کیوں ہم تصادم کریں گے جی؟ تو وہ اس کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو یہاں حقلہ سے شروع ہوگا، تو اس کا ڈی ایس پی خان کے الیکشن سے کیا تعلق ہے جی؟ عامر صاحب یہ فرمائیں کہ آپ کی ذاتی نگاہ میں عمران خان صاحب کی قیادت میں ملک ترقی کر رہا ہے یا تنازلی کی طرف ہے؟ آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ ظاہر آپ کی پارٹی کی رائے بھی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ایم پی ایم کے ہمارے جو ساتھی ہیں ان کی بڑی محبت ہوا کرتی تھی الطاف بھائی سے. ہم آپ سب کی تقاریر سنا کرتے تھے کہ الطاف بھائی واپس آ رہے ہیں، پھر اچانک چھٹی ہو گئی. تو ان کے ساتھ کوئی واپسی ان کی کا کوئی امکان ہے؟ کوئی بات چیت کسی لیول پہ ہو رہی ہے؟ کیونکہ پچھلے دنوں بڑی ایکٹیویٹی نظر آئی ان کے کیمپ میں. دیکھیے، پہلے سوال کا جواب میں آپ کو پہلے دے دیتا ہوں کہ 22 اگست کو ایم کیو ایم پاکستان نے جو فیصلہ کیا وہ بہت سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ کیا، اور ایک لا تعلقی کا فیصلہ کیا، اور اس ملک کے خاطر کیا. اس ملک، اس پاکستان کے حوالے سے اگر کوئی بھی غلط بات کرے گا تو ہم کسی طور پر بھی، کوئی بھی ہو،
कोई भी शख्सियत हो, हम उसका साथ नहीं दे सकते और हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। जहाँ तक एक्टिविटीज़ का सवाल है, हर फर्द को, हर सियासी जमात को अपनी एक्टिविटीज़ का हक़ है। इसका फ़ैसला करना रियासत का काम है, हमारा काम नहीं है। हम अपनी सियासत कर रहे हैं, हम अपनी तंजीम को लेकर चल रहे हैं। जहाँ तक कारकर्दगी का सवाल है, तो हम माजी में इस मुल्क में, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही हो, चाहे मियाँ साहब की हुकूमत रही हो, हम सब का हिस्सा भी रहे और इस वक्त PTI का हिस्सा भी है। तो हम तो किसी की भी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। अल्लाह करे जो माशी, ये तो हम इसका इजहार कर चुके हैं कि हम तो MKM के जो मुतालबात रहे, हम तो अपने कराची शहर और अपने सूबे के हवाले से ज़्यादा बात करते हैं। वहाँ हमें बहुत तकलीफ़ है, बहुत परेशानी है। ओवरऑल जो पूरी मुल्क की सूरत हाल है, उसमें ज़ाहिर है बड़ी सियासी जमातें हैं, मौलाना साहब हैं, दीगर सियासी जमातें हैं, वो उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से देख रहे हैं और हम इस जमहूरियत को बचाने के लिए इस हुकूमत में शामिल हुए थे। कारकर्दगी का फ़ैसला आने वाला इलेक्शन कर देगा कि किसकी क्या कारकर्दगी रही है और क्या पाकिस्तान आगे बढ़ा है या पाकिस्तान पीछे हटा है, ये आने वाला इलेक्शन करेगा। मौलाना साहब, मुस्तक़बिल में जो बल्दियाती इंतख़ाबात सिंध में होने जा रहे हैं, जमीयत उलमा इस्लाम और MKM का हम इत्तेहाद देखेंगे मुस्तक़बिल में? हज़रत ये फ़ैसले वहाँ लोकल सतह पे हुआ करते हैं, लोकल बॉडीज़ हैं, लोकल मामलात हैं। अब मुझे किसी तहसील या यूनियन कौंसिल की सूरत हाल का क्या इल्म। वहाँ के मकामी जमातें इस सूरत हाल को बराह रास्त देखती हैं और समझती हैं और ये फ़ैसले उसी लेवल पे होते हैं और ज़ाहिर है कि ये ज़रूरत की बुनियाद पर होते हैं। अगर किसी भी पार्टी को किसी के साथ कोई इत्तेहाद करने की ज़रूरत पड़ती है और वो अपनी सीटों को महफूज करने के लिए किसी के साथ मुआहदात करती है, तो वो हर सतह पर सियासत में इसका एक जवाज़ होता है और उसका एक रास्ता निकलता है। तो उसी सतह पे जमातों ने ये फैसला करना होता है। आमिर साहब, आप हुकूमत में हैं या अपोजिशन में? अजीब सवाल किया है आपने। जाहिर है कि हम PTI के इत्तेहादी हैं तो हुकूमत में है, लेकिन हमारा शेयर, ये कि इसकी वजह ज़रूरी है कि हमारा शेयर जो है ना वो सिर्फ एक वजीर का है, उतना ही बोझ उठाएंगे जितना हमारा शेयर है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी।